ابھی جو سیریل چل رہی ہے ارطغرل، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اس کو چلائیں پی ٹی وی پہ، پاکستان یا ہم کیوں نہیں اس طرح کا کوئی سیریل بنا سکتے؟ اور یہ سیریل جو پی ٹی وی پہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اس معاملے پر سب سے پہلے طیب ارتگان صاحب کو اور پھر عمران خان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شکر کیجئے خدا کا، یہ بھلے ہی وہ بارش جو ٹرکی میں ہوئی اور ہم اس کے قطرے چرا لائے، پر یہ کہیں برس رہی ہے میرے ملک کے اوپر، اور میرے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ہیروز کیا تھے۔ ہمیں تو ہمارے ہیروز کو دفنا دیا گیا کتابوں کے اندر، کہیں منو گرد کے اندر جو لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں، اور اس کا نقصان ہوا۔ ہم اپنے کلچر میں ڈیولپ نہیں کر پائے، ہم باروڈ کلچر پہ جینے لگ گئے۔ ہمیں تو تربیت کی گئی نا، ہمیں فالوورز بنا دیا گیا، بھیڑ چالیے۔ ہم ہر چیز تو باہر سے منگواتے ہیں اور اس پہ پرائڈ لیتے ہیں۔ یہ بے شرمی ہمیں انٹروڈیوس کرائی گئی 72 سالوں میں، یہ ٹیکے لگائے گئے ہمیں کہ ہم نے بے شرم بننا ہے، ہم نے انتظار کرنا ہے کہ باہر موبائل کا ماڈل نیا کب آئے گا، گاڑی کا ماڈل کب آئے گا۔ ہم نے بنانا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ بدقسمت لوگ ہیں، ہم نے تو مسلم شاور نہیں بنایا، نام مسلم رکھ دیا اس کا۔ ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، یہ بدقسمتی ہے۔ ہم نے دنیا کو اس سے سب کچھ لے کر بس اس کو گالیاں دی، اور اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج میرے نبی کی امت جو ہے وہ احتجاج کرنے والی قوم بن چکی ہے۔ آپ جب دنیا کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کے رتبے بڑھتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ آپ بھکاری کا کیا کام ہے وہ عزت ڈیمانڈ کریں؟ فیشن میں آپ بھکاری، فائنانس میں آپ بھکاری، کلچر میں آپ بھکاری، کتابوں میں آپ بھکاری، ایجوکیشن میں آپ بھکاری، انوینشنز میں آپ بھکاری۔ آپ تو لٹرلی یو آر ٹیکنگ پرائڈ ان یور بینگ بیگرز۔ دس از ہائی ٹائم کہ آپ میرے رائٹرز نکلیں باہر اور وہ میرے بچوں کو بتائیں کہ بھیا انوینشنز کرو۔ سیلف رسپیکٹ قوم کی رسپیکٹ سے ایوالو کرتی ہے، آپ کے نام لینے سے نہیں کہ مجھے اپنی سیلف رسپیکٹ کی فکر ہے۔ جب آپ کے ملک کی رسپیکٹ نہیں تو آپ ٹکے گئے آدمی۔ Elevate the image of the country, that will in return give you respect. You'll take pride in saying on a counter of a immigration that I am a Pakistani. وہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ تو یہ گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ نہیں رہی باہر، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ہم ایکچولی ہم سب، ہمارے جو بیگرس مینٹالٹی اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اب مجھے بتائیے کون سے معاشرے میں بیگرس کی عزت کی جاتی بھیا؟ کہاں؟ کوئی دن نہیں آپ کرتے ہو؟ آپ کے ہاں تو سب لیٹ قسم کے بیگرز ہیں نا، ایک آپ بیگرز، پھر آپ کے آگے بیگرز، پھر اس کے آگے بیگرز۔ یہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا، یہ شکیل الرحمان کے ریسٹ پر جو صحافی باہر نکلے ہوئے تھے، ان کو کوئی خیال نہیں تھا۔ ایک آدمی اتنا کوئی ولی گرفتار کر لیا ہے، ہاں کون تھا وہ آدمی؟ اس کے لیے بزرگوں کو یہ بھی ڈر نہیں رہا کہ کرونا ہے باہر، وہ اس کی جو واردات ہے وہ بڑی کنڈیوسیو ہے ٹورڈز 60 پلس 50 پلس لوگوں کے لیے، وہ بھی خوف نہیں رہا۔ اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ رہا کر دو اس کو۔ میں میرا کوئی بیر، خدا کی قسم میرا کوئی کسی سے بیر نہیں، نہ میں کسی سے کبھی ریونج لیتا ہوں۔ اللہ اگر وہ بے گناہ ہے، اللہ اس کو سرخرو کر کے باہر بھیجے۔ لیکن بھیا رہائی کیسے ڈیمانڈ کرتے ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ انصاف کیجیے اس کے ساتھ۔ اس کو کسی دوسرے ملک کی پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے کہ آپ رہائی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ آپ بتا رہے ہو کہ انٹرنیشنلی وہ بول رہا ہے، وہ بھونک رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ خلیل صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں تو ماضی میں حکمرانوں تک کو باہر لے جایا گیا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس وقت بھی باہر سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم انہیں لے جاتے ہیں، آپ انہیں پھانسی پہ نہ لگائیں۔ نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے وہ سعودیہ لے گئے، تو اس لیے یہاں تو یہ عام کلچر ہے کہ باہر سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، وہ گناہوں کی سزا آج قوم بھگت رہی ہے نا۔ میں اسی قوم کا حصہ ہوں، میں بھی وہ سزا بھگت رہا ہوں، صدیق جان بھی بھگت رہے، آپ بھی بھگت رہے ہیں، اور یہ جو
ہمارے کرو کے لوگ ہیں، جانے نہ جانے یہ تو بھگت رہے. قومیں اس طرح کے گھٹیا فیصلوں سے تو نہیں بنتی نا، قومیں غیرت کے ستونوں پر کھڑی ہو کر بنتی ہیں. خلیل صاحب، بغیرتی کی کوکھ سے کبھی کوئی قوم جنم نہیں، کسی قوم نے جنم نہیں لیا. اچھا خلیل صاحب، اس وقت یہ کیا بات ہے کہ پاکستانی ڈرامے میں آپ کسی بھی چینل پہ دیکھ لیں، لڑکی اس کا عشق، میاں وہ اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ افیئر، سالی اس کا بہنوئی کے ساتھ افیئر، یہ سارے عشق مشق اس طرح سے وہ چل رہا ہے، کوئی اور سٹوری نہیں رہی ہمارے ہاں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آج یہ سب سے پہلی دفعہ میں بول رہا ہوں اور بڑی تکلیف دہ بات ہے، اس پر بڑے بھونکنا شروع ہو جائیں گی کچھ، پھر وہی وہ لوٹ جو ہے. دنیا کی تاریخ اٹھائیے، لسٹ ڈاؤن کیجئے تمام نامی گرامی رائٹرز کو، اور مجھے بتائیے ان میں عورتیں کتنی ہیں. بی ود می یعقوب صاحب، سر میں یہ بڑا اسینشیل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. دنیا کی تاریخ اٹھائیے، رائٹرز کو لسٹ ڈاؤن کیجئے، اور مجھے بتائیے کہ کتنی پرسنٹیج ہے خاتون رائٹرز کی. نیگلیجبل. کیوں؟ ہمارے اوپر تو تہمت آتی ہے کہ جناب ہم بڑے مسوجنسٹ ہیں، تو وہ بھی کیا مسوجنسٹ ہیں، وہ بھی کیا خاتون رائٹر کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے. اس لیے کہ ان کی دوڑ ہی خان کی مسائل سے آگے نہیں نکل جاتی. یہ ساس بہو اور اس طرح کے افیئر، فیملی جو گھٹیا افیئرز ان سے باہر نکلتی نہیں ہے. تیسری بات کیا جو سب سے اہم ہے، آپ ذرا تمام چینلز کی جہاں، اور موسٹلی تو خاتون کانٹینٹ ہیڈ ہے، مطلب جن کا کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں، وہ کانٹینٹ کی ہیڈ ہے. سڑی ہوئی، بریک اپ والی، ڈیورسی، سیڈسٹ. یہ سیڈسٹ عورتیں وہ ڈرامے کو مینج کر رہی ہے، وہ میرے ہاں کے موضوعات طے کر رہی ہیں، اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس معاشرے کو اس طرح کے ڈرامے دیکھے. جس عورت نے، کسی نے لکھا ڈرامہ وہ عمیر احمد تھی، جس نے موضوعات بدلے، جو ساس بہو کے ایشوز میں نہیں رہی، جس نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ دوسرا نام تو دیجئے مجھے. یا کبھی تھیں حسینہ معین صاحبہ، فاطمہ سریا بچیا، انہوں نے فوکس کیا سوشل ایشوز پر، انہوں نے تربیت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تو برباد کیا ہے. یہ سیڈسٹ عورتیں ہمارے ہاں ایک خوفناک کانسیپٹ ساس کا، خوفناک کانسیپٹ بہو کا، خوفناک کانسیپٹ نند کا، خوفناک کانسیپٹ بھابھی کا لے کر آ گئیں. اور ان کو شرم نہیں آتی کہ عین اس وقت جب یہ لکھ رہی ہوتی ہیں، یہ یا تو کسی کی ساس ہوتی ہیں، یا کسی کی بہو ہوتی ہیں، یا کسی کی بھابھی ہوتی ہیں، یا کسی کی نند ہوتی ہیں. مطلب ہم نے تو سارا عورت کو کہا ہی کچھ نہیں ہے. عورت، جتنی عورت رائٹرز ہیں، انہوں نے ذلیل کیا عورت کو باقاعدہ. اور یہ وہ کانسپریسی تھی جس نے ہمیں اصل موضوعات سے ہٹا دیا، اور ہم اپنی قوم کی تربیت ہی نہیں کر پائے. اب آپ کو اصل موضوعات کی طرف واپس لانے کے لیے کوئی پروجیکٹ سوچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے تو ہمیشہ میں تو اکیلا باغی تھا ان میں. ہمیشہ میں نے وہ موضوعات لیے جس سے میں I could send a message to the public, talk of any of my plays. It was carrying a jab tak message نہیں ہوتا میں تو لکھتا ہی نہیں ہوں. میرے ہاں لائن ہی نہیں آتی. مجھے سب سے پہلے تو مجھے وہ کانسیپٹ آتا ہے پروردگار کی طرف سے کہ مجھے کیا کہنا ہے، کیا بتانا ہے اپنے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خلیل الرحمان قمر، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ واقفان حال جو چینل ہے یوٹیوب کا، اس کو بہت زیادہ سبسکرائب کیجیے اینڈ میک اٹ ون آف دا بگیسٹ یوٹیوب چینلس. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں صدیق جان، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران یعقوب صاحب کے اس چینل واقفان حال کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.